لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى سيدة النساء فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات. تاریخ بشریت میں 1,24,000 انبیاء اور 12 ائمہ مقام عصمت پر فائز ہیں. لیکن صنف نسواں میں 2 ہی خاتون ہیں جو معصوم ہیں. ایک جناب مریم اور دوسرے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. مردوں میں 1,24,000 انبیاء معصوم ہیں، 12 ائمہ معصوم ہیں. عورتوں میں صرف جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا. جناب مریم مقام عصمت پر فائز تو ہیں، لیکن جناب مریم کسی منصب پر نہیں ہے. ان کو اللہ نے ہادی نہیں بنایا، ایک ہادی کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا ہے. جناب فاطمہ زہرا کو اللہ نے مقام عصمت پر بھی فائز کیا ہے اور ہادی بھی بنایا ہے. عزیز و امیر المومنین کے تمام فضائل و کمالات میں خدا نے ایک شرف ایسا عطا کیا ہے کہ جو شرف اللہ نے کسی بھی نبی اور امام کو نہیں عطا کیا ہے. جناب آدم سے لے کر کے خاتم المرسلین اور اس کے بعد 11 ائمہ، کسی کی بھی زوجہ معصومہ نہیں ہے. یہ شرف اللہ نے صرف امیر المومنین کو دیا ہے کہ امیر المومنین کو معصومہ زوجہ
اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا کا یہ رشتہ زوجیت وہ ہے کہ جس نے تاریخ انسانیت میں رشتہ زوجیت کو معراج عطا کی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں بھی رشتہ زوجیت کی خصوصیت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے کو پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے ارض و سما، آب و ہوا، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر اللہ کی نشانی ہے، اسی طریقے سے رشتہ زوجیت بھی خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من انفسکم ازواجا، اور پھر یہ کیوں ازواج کو پیدا کیا کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو سکون میسر ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے جذبہ مودت کو بھی رکھا اور رحمت کو بھی رکھا، یعنی یہ رشتہ جیسے ہی قائم ہوا یا قرار پایا تو محبت بھی پیدا ہو گئی اور رحمت بھی پیدا ہو گئی۔ اور اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیزوں، خالق پروردگار ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا۔ خدا خالق ہے اور یہ صفت بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ عزیزوں، جب انسان کسی چیز کو وجود عطا کرتا ہے یا بناتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، اور دوسرے سانچہ ہوتا ہے۔ کیا بننا ہے، کیسا بننا ہے، ساخت کیا ہوگی، یہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ مادہ بن جانے کے بعد اور اس کو سانچے میں رکھ دینے کے بعد اب بنانے والے کا اختیار نہیں ہے، جو طے ہو گیا ہے ویسے ہی بنے گا، ایک ساخت کا بنے گا، ایک طرح کا بنے گا، ایک جیسا بنے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بنانے والا اگر چاہے کہ سانچہ اور مادہ طے ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر لے تو تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو چیز بن رہی ہے وہ کبھی صحیح و سالم بنتی ہے، کبھی ناقص بنتی ہے، مگر بنانے والے کا اختیار اس میں نہیں رہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خالق پروردگار ہے کہ اس نے ایک ماں اور ایک باپ، یعنی ایک سانچہ اور ایک میٹیریل، لیکن بنایا تو اس انداز میں کہ کبھی بیٹا بنا دیا، کبھی بیٹی بنا دیا۔ تو جہاں پر اختیار نہ رہے وہ صانع کہلاتے ہیں، اور جہاں خلقت کا پورا اختیار رہے وہ خالق کہلاتا ہے۔ عزیزوں، اللہ نے جب مرد اور عورت کو خلق کیا تو مزاج کا فرق تھا، طبیعتوں کا فرق تھا، ساتھ ساتھ مزاج اور طبیعتوں کے علاوہ ملک کا فرق، قوموں کا فرق، بہت سے اختلافات ان دونوں صنفوں میں تھے۔
یعنی ایک مرد اور ایک عورت، ایک فرق ہے صنف کا، دوسرا فرق ہے مزاج کا، تیسرا فرق ہے طبیعت کا، چوتھا فرق ہے قوم اور قبیلے کا۔ اگر ملک الگ ہے، ان کا ملک اور ہے، ان کا ملک اور ہے، تو ملک کا فرق ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کی زبان اور ہے، دوسرے کی زبان دوسری ہے، ان کو فارسی آتی ہے، ان کو فارسی نہیں آتی ہے، وہ اردو جانتے ہیں، وہ اردو نہیں جانتے ہیں، تو یہ بہت سے فاصلے ہوتے ہیں، یہ بہت سے فرق ہوتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان۔ لیکن اس میں جب رشتہ زوجیت کو رکھ دیا جاتا ہے تو یہ سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں، ملک کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، زبانوں کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، خاندانوں کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، مزاج کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ رشتہ زوجیت وہ ہے جو فاصلوں کا سمیٹنے والا ہے، فاصلوں کو بڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ رشتہ وہ ہے جو فاصلے کو کم کرتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر رشتہ زوجیت کے بعد یہ فاصلے برقرار رہیں، یہ اختلافات بڑھ جائیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ رشتہ زوجیت کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا ہے۔ تو یہ رشتہ وہ ہے کہ جو مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں، مگر انسانوں نے اپنی نادانی سے اور اپنی کم عقلی سے اس رشتے کو آلودہ بنا دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے جو رشتے پائے جاتے ہیں، ان میں ایک رشتہ باپ اور بیٹی کا ہے، ایک ماں اور بیٹے کا ہے، ایک بھائی اور بہن کا ہے، اور ایک زوجہ اور شوہر کا ہے، جو ایک مرد اور عورت کے درمیان رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن ان رشتوں میں مرکزی اور بنیادی رشتہ کون سا ہے؟ آیا مرکزی اور بنیادی رشتہ باپ بیٹی کا ہے، یا بھائی بہن کا ہے، یا ماں بیٹے کا ہے؟ ان تمام مقدس رشتوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم بنیادی رشتہ کہہ سکیں، اس لیے کہ جب کائنات میں دو انسان تھے، ایک مرد دوسری عورت، ان دونوں انسانوں کے درمیان کون سا رشتہ تھا؟ ابھی کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے آدم کو بھیجا، اللہ نے حوا کو بھیجا، اب آدم اور حوا اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ ہے، یا ماں بیٹے کا رشتہ ہے، یا بھائی بہن کا رشتہ ہے؟ کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ ہے زن و شوہر کا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی رشتہ نہیں تھا تب رشتہ زوجیت تھا۔ تو بنیادی رشتہ ہے رشتہ زوجیت۔ اب اس رشتے کے بعد تمام مقدس رشتے پیدا ہوئے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کا پہلا رشتہ اور پاکیزہ رشتہ جو قرار پایا ہے وہ رشتہ ہے رشتہ زوجیت۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اور یہ رشتہ زوجیت خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس رشتہ زوجیت کو خود ہم نے بنایا ہے۔ دو قسم کے رشتے ہیں، ایک سببی رشتہ ہے اور دوسرے نسبی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ وہ ہے جس میں ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ماں باپ کا رشتہ نسبی رشتہ ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا جس کو چاہے گا ہمارے ماں باپ بنا دے گا، خدا جس کو چاہے گا ہمارے بہن بھائی بنا دے گا،
خدا جس کو چاہے گا وہ ہمارا نسبی رشتہ دار ہو جائے گا، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں یہ ہوتا کہ وہ جس کو چاہے اپنا ماں باپ بنا لے تو کوئی بھی انسان کسی معمولی گھرانے میں پیدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ سب چاہتے کہ بڑے گھرانے میں پیدا ہوں، کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ ہمارا بنایا ہوا ہے، اور جب ہمارا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس رشتے کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باپ اور بیٹے میں ناراضگی ہے، بھائی اور بھائی میں بول چال بند ہے، لیکن رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ بیٹا بیٹا رہے گا، باپ باپ رہے گا۔ اگر بیٹا نالائقی کی انتہا کو پہنچ جائے اور کہہ دے کہ ہم ان کو آج سے اپنا باپ نہیں مانتے، اپنی ماں نہیں مانتے، تو کیا اس کے یہ کہہ دینے سے باپ باپ نہیں رہے گا، ماں ماں نہیں رہے گی؟ نہیں، باپ باپ رہے گا، ماں ماں رہے گی۔ کیوں یہ رشتہ برقرار رہے گا؟ اس لیے کہ بیٹے نے نہ باپ کو باپ بنایا ہے نہ ماں کو ماں بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے۔ اور خدا جس کو بناتا ہے اس کی شان یہ رہتی ہے کہ وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی حقیقت برقرار رہتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، لہذا یہ امت کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ جس طریقے سے بیٹا باپ کو مانے گا تو لائق کہلائے گا، نہیں مانے گا تو نالائق کہلائے گا، اسی طریقے سے امت امام کو مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ تو عزیزو، خدا کا بنایا ہوا رشتہ یہ ہے نسبی رشتہ۔ اب ہمارے اختیار میں کیا دیا کا یہ ہے رشتہ زوجیت، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس رشتے کو خبردار آلودہ نہ کرنا، یہ بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے۔ ہم اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ کی مرضی تھی، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یہی ہے نا مشہور کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ رشتے تو آسمانوں سے طے ہو کر کے آتے ہیں۔ اگر یہ جوڑے یا یہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہوتے تو زمین پر طلاق کے ذریعے سے نہ ٹوٹتے۔ ان رشتوں کا ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ خدا کا بنایا ہوا رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب آئیے اس پاکیزہ اور مقدس رشتے کو ہم نے آلودہ اور داغدار کیسے کر دیا۔ ہم جب بھی کوئی رشتہ طے کرتے ہیں تو اس میں ایمان و کردار کو معیار نہیں بناتے، مال اور جمال یہ پیش نظر ہوتا ہے۔ جب تفتیش ہوتی ہے تو یہی کہ لڑکا کرتا کیا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے۔ ہم دولت کو معیار بناتے ہیں، شہرت کو معیار بناتے ہیں، حیثیت کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم دولت اور شہرت کو معیار بنا کر کے رشتہ کرتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم کو ایمان اور کردار کو بھی دیکھنا ہے۔ درمیان میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے جو رشتہ طے کیا ہے اپنی مومنہ بیٹی کے لیے، وہ لڑکا انتہائی بے دین ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو خوش نہ رکھ سکے، آپ کی مومنہ بیٹی وہاں پر جا کر کے خوش نہ رہے، تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ آج کل رشتے ملتے کہاں ہیں؟ اور رہ گئی دین کی بات تو ہماری بیٹی اس کو دیدار بنا لے گی،
اب یہ اور بات ہے کہ کل کی پابند شریعت بیٹی ایک بے دین سے رشتہ ہونے کے بعد خود بھی اس کی راہ پر چلنے لگی، اس کی کیا ضمانت ہے؟ اچھا، ہم نے مال کو، شہرت کو معیار بنا کر کے شادی کر دی، اتفاق ایسا ہوا کہ حالات خراب ہو گئے۔ اگر انجینئر تھا تو ملازمت ختم ہو گئی، جیل تک جانے کی نوبت آ گئی، بزنس مین تھا، بزنس ختم ہو گیا، اب ایک ایک پیسے کا محتاج ہو گیا، آئی ایس تھا، کسی اسکینڈل میں پھنس گیا، نوکری چلی گئی۔ اب تلخیاں بڑھ گئیں، اس لیے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کیا تھا وہ بنیاد ختم ہو گئی۔ اب نہ دولت رہی، نہ ملازمت رہی، نہ شہرت رہی، نہ نیک نامی رہی، لہذا تلخی اتنی بڑھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کیا گیا تھا وہ بنیاد ختم ہو گئی۔ اگر بنیاد ایمان و کردار کو بنایا جاتا تو دولت کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ رشتہ برقرار رہتا۔ اسی طریقے سے بیٹے کے رشتے کی تلاش میں نکلے، رشتہ کہاں مل رہا؟ آج کل اچھی لڑکیاں کہاں ہیں؟ ارے ہیں اچھی بیٹیاں، مگر اپنے معیار کی اچھی بیٹی نہیں مل رہی ہے۔ اچھی لڑکی چاہیے، حیثیت بھی چاہیے، حسن و جمال بھی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں ڈھونڈ کر کے رشتہ کر دیا، اچھی حیثیت والے ہیں، لڑکی بھی ملازم ہے، کما کر کے لا رہی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ وقت آیا، حالات بدلے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی، حسن و جمال رخصت ہو گیا، ملازمت ختم ہو گئی، اب تانے بھی ہیں، اب تلخیاں بھی ہیں، اب وہ محبت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد مال اور جمال کو بنایا تھا، مال اور جمال جب نہیں رہے تو خود بخود یہ رشتہ ختم ہو گیا، طلاق۔ ایمان و کردار کو معیار بنایا ہوتا تو مال اور جمال کے ختم ہونے کے بعد بھی محبت اور رحمت باقی رہتی، مگر کیونکہ ایمان و کردار کو معیار نہیں بنایا گیا، اس لیے مال اور جمال کے جانے کے بعد رشتہ خود بخود ختم ہو گیا، نوبت طلاق کی پہنچ گئی۔ تو آپ جواب دیں گے کہ مولانا ایمان ہی کا کیا بھروسہ ہے؟ ایمان بھی تو بک جاتا ہے۔ بہت سے ایمان والوں کو ہم نے دیکھا ایمان فروشی کرتے ہوئے، تو ایمان کا کیا بھروسہ ہے؟ کہ ہاں، ایمان اگر رخصت ہو جائے گا تو دین کہتا ہے کہ ہم اس رشتے کو باقی بھی نہیں رہنے دیں گے، چونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صدر اسلام میں جب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، بہت سی خواتین ایمان لے آئیں، شوہر ایمان نہیں لائے، تو پیغمبر نے کہا کہ اب تم عدہ رکھو، کفر اور ایمان کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پیغمبر کا حکم یہ ہوا کہ اپنے اپنے شوہروں سے تعلقات منقطع کر لو۔ ان مومنہ عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے تعلقات منقطع کر لیے۔ عزیزوں، تاریخ میں سب متفق ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر،
جب پیغمبر اسلام ذمہ دار شریعت ہو کر کے ان عورتوں کے رشتوں کو منقطع کر رہے تھے کہ جن کے شوہر ایمان نہیں لائے تھے، تو جناب فاطمہ بنت اسد کے رشتے کو کیوں برقرار رکھا؟ اور کسی ایک نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی چچی بھی تو مومنہ ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا اتفاق فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر ہے، ابو طالب کے ایمان پر اتفاق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور کے مسلمان آج کے زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے ابو طالب کے ایمان کو جانتے تھے۔ تو عزیزوں، یہ رشتہ زوجیت وہ ہے جس کے بنیاد طہارت پر ہونی چاہیے، پاکیزگی پر ہونا چاہیے۔ یہ نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ خواہش سے نفس کی تسکین کا ذریعہ۔ عزیزوں، اس رشتہ زوجیت کی اہمیت کو اس بات سے آپ سمجھیں کہ روایات میں ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ نیک زوجہ عطا فرما دے، زوجہ صالحہ۔ اور اس کے لیے قرآن کا حکم بھی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ نکاح میں دو نیک کنیزوں کو، نیک بندوں کو ان کا نکاح کرو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر ہوں گے، تہی دست ہوں گے، تو یغنہم اللہ من فضل، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹے سے اگر کہیں کہ آپ، باپ سے اگر کہیں بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے، کبھی کماتا نہیں ہے۔ بیٹی کے باپ سے کہیں کہ فلاں نیک لڑکا ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو کیوں نہیں دے دیتے، تو جواب یہ ملے گا وہ کرتا کیا ہے۔ عزیزوں، ہم زبانی ایمان کے دعوے دار تو ہیں، معصومین کے نام پر نعرے تو لگا لیں گے، مگر معصومین کی بات پر عمل کریں اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم خدا کو ایک تو مانتے ہیں، مگر کیا خدا کے وعدے پر یقین بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو ہم ان کو غنی بنا دیں گے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس ہے کیا جو ہم شادی کر دیں۔ بس یہ ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈو تو ایمان کو دیکھو، کردار کو دیکھو، کفو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو۔ پیغمبر اسلام کے پاس بہت سے رشتے آئے عرب کے، جناب فاطمہ الزہرا کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، دولت مندوں کے رشتے آئے۔ پیغمبر اسلام نے تمام رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ امیر المومنین جب رشتہ لے کر کے آئے تو پیغمبر نے اس رشتے کو قبول کر لیا، جب کہ امیر المومنین کے پاس مہر دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ذرا بیچ کر کے آپ مہر کی رقم لے کر کے آئے۔ پیغمبر اسلام
نے دوسروں کا رشتہ ٹھکرا کر کے یہ بتایا کہ سیدہ جس معیار کی ہیں اس معیار پر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے. رشتہ ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا تو جن کے رشتے ٹھکرائے گئے ان کا ایمان اور ہے، جس کا رشتہ قبول کیا گیا اس کا ایمان اور ہے. زہرا کل عصمت کا نام ہے تو رشتہ بھی کل ایمان سے ہوگا. عام طور سے ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ اگر بیٹی نے پڑھ لیا ہے تو ہم جاہل داماد کے حوالے نہیں کریں گے. جناب شہزادی کا علمی پایا کیا ہے، علمی مرتبہ کیا ہے؟ عزیزوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علمی شہرت مسلمات میں سے نہج البلاغہ امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کی گواہی دیتا ہے. پیغمبر اسلام کا یہ کہنا نام مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ بہت بڑی سند ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات میں سارے خطبے ایک جیسے نہیں ہیں. جس طریقے سے قرآن کریم میں 114 سورے ایک جیسے نہیں ہیں، جو مرتبہ جو رتبہ سورہ رحمان کا ہے، سورہ یاسین کا ہے، وہ مرتبہ سورہ تبت یدا کا نہیں ہے. جبکہ سورہ تبت یدا بھی خدا ہی کا نازل کردہ سورہ ہے، باقی سورے بھی اللہ ہی کے نازل کردہ ہیں، مگر سارے سورے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بلند، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم. اسی طریقے سے امیر المومنین کے تمام خطبات ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ خطبے بہت بلند، کچھ اس سے کم تر، کچھ اس سے کم تر. چنانچہ مولائے کائنات کے تمام خطبات میں سے ایک خطبہ جو آپ نے جنگ صفین سے واپس ہوتے وقت ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ امیر المومنین کے تمام خطبات میں سب سے شاہکار خطبہ ہے. اس خطبے کو جب آپ پڑھیں گے تو اس خطبے میں خدا کی الوہیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی خلاقیت کو بیان کیا گیا ہے، پیغمبر اسلام کی بعثت کا ذکر ہے، فلسفہ عبادت کو بیان کیا ہے. امیر المومنین نے ایک منکر خدا جو خدا کی خالقیت کا منکر تھا، اس کے جواب میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. عزیزوں، جب اس خطبے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ خطبہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو سن 11 ہجری میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دربار میں کھڑے ہو کر کے دے چکی تھیں. یعنی خطبہ فدق کے جو مضامین ہیں انہی مضامین پر مشتمل خطبہ جب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تو وہ سب سے شاہکار خطبہ بنا. لیکن ان دونوں خطبوں میں فرق یہ ہے کہ شہزادی کے خطبے میں سجا پایا جاتا ہے، قافیہ پیمائی ہے. امیر المومنین کے خطبے میں قافیہ پیمائی نہیں ہے، سجا نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ علی کا سب سے اچھا خطبہ فاطمہ کے خطبہ فدق کے برابر ہوئے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو علمی مرتبہ جناب سیدہ کا ہے وہی علمی رتبہ امیر المومنین کا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی سے بڑھ کر کے کوئی شجاع نہیں ہے. جنگ سے آپ جنگوں میں دیکھیں، غزوات میں دیکھیں، ہر جگہ امیر المومنین نمایاں نظر آتے ہیں. جناب زہرا کو آپ دیکھیں تو ان کی شجاعت کا آغاز شب ہجرت سے ہوتا ہے کہ جب علی 40 تلواروں کے سائے میں لیٹے ہوئے سوتے ہوئے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے. اس وقت سیدہ ان تلواروں کے درمیان مطمئن رہ کر کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہی تھی. جب بڑے بڑے ہمت والے جب ان کو وہم ہو گیا کوئی آ گیا تو وہ رونے لگے، اس وقت
جناب سیدہ پرسکون ہو کر کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دوسری مرتبہ جنگ احد میں جب شہزادی نے سنا کہ رسول زخمی ہو گئے ہیں تو اس وقت شہزادی جناب حمزہ کی بہن کے ساتھ تیار ہوئی میدان احد میں جانے کے لیے۔ میدان احد میں آئیں اپنی بابا کی خدمت کے لیے، مرہم پٹی کے لیے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب بڑی بڑی ہمت والے میدان چھوڑ کر کے جا رہے تھے تب فاطمہ میدان احد میں آ رہی تھی، تو ایک ہمت والے کے مقابلے میں سیدہ کی یہ ہمت شب ہجرت، اور بہت سے ہمت والوں کے مقابلے میں سیدہ کی یہ ہمت میدان احد میں۔ تو ایسی شجاع اور بہادر اور ہمت والی خاتون کا عقد کسی فرار سے نہیں ہو سکتا ہے، رشتہ ہوگا تو غیر فرار سے، حیدر کرار سے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام نے شہزادی کا عقد امیر المومنین سے کر دیا۔ مدینے کی عورتیں شہزادی کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کے بابا نے کیا سوچ کر کے آپ کا عقد علی کے ساتھ کر دیا، یہ آپ کو نہ اچھا پہنا سکتے ہیں نہ اچھا کھلا سکتے ہیں۔ یعنی اپنے ہی جیسا انہوں نے رسول کے خانوادے کو بھی سمجھا تھا، بڑے بڑے دولت والوں کے رشتے تھے، اگر آپ کے بابا نے مان لیا تھا تو آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ جناب سیدہ خاموش رہی۔ جب پیغمبر آئے تو آپ نے کہا کہ مدینے کی عورتیں، یہ اسلامی سماج کی عورتیں ہیں، وہ آ کر کے مجھ سے ایسا ایسا کہہ رہی تھیں، یعنی خود رسول پر اعتراض جن کا یہ کلمہ پڑھ رہی تھیں، کیا دیکھ کر کے آپ کے بابا نے ان سے شادی کر دی؟ پیغمبر نے کہا بیٹی تم نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا میں کیا جواب دیتی؟ اگر میں کوئی جواب دیتی تو میرا جواب ہوتا، آپ جو جواب دیں گے میں نے ان کی بات آپ تک پہنچا دیا، اور جو آپ کہیں گے میں ان تک پہنچا دوں گی، چونکہ ان کا ایمان میرے اوپر نہیں ہے آپ پر ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا انہوں نے یہ کہا کہ علی کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اب ان سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ علی کے پاس کیا کیا ہے، ان سے کہہ دینا کیا علی سے پہلے کوئی ایمان لایا؟ کیا علی کے علاوہ کوئی اور میدان میں ثابت قدم رہا؟ اگر علی سے زیادہ بہادر ہو تو کوئی بتاؤ، علی سے زیادہ کوئی سخی ہو تو بتاؤ، علی سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہو تو بتاؤ۔ چنانچہ شہزادی خوش ہو گئی، مدینے کی عورتوں کو جواب دے دیا۔ یہ جواب وہی ہے جو پیغمبر پر اعتراض کیا تھا تو جناب ابو طالب نے دیا تھا۔ جناب ابو طالب نے جملہ کہا کہ میرا بھتیجا اگر مال میں کم ہے تو فضائل کے اعتبار سے پورا عرب میرے بھتیجے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہی جواب پیغمبر اسلام نے شہزادی کو دیا جو جواب جناب ابو طالب نے اس دور کے سرداروں کو دیا تھا کہ علی اگر مال کے اعتبار سے کم ہے تو فضائل میں کوئی کل کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیزوں، عقد کی صبح پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟
امیر المومنین نے جواب دیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ. امیر المومنین یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے بہترین خدمت گزار پایا، ہم نے بہترین عبادت گزار پایا، ہم نے بہترین وفا شعار پایا، ہم نے بہترین سجدہ گزار پایا، لیکن شہزادی کی کسی خصوصیت کا ذکر نہیں کیا. کہا کہ ہم نے بہترین مددگار پایا. اگر مولا کائنات یہ کہتے کہ بہترین عبادت گزار ہیں فاطمہ، بہترین وفا شعار ہیں فاطمہ، تو یاد رکھیں کہ یہ صرف جناب سیدہ کی ذات کے لیے ہوتا، چونکہ عبادت اپنے لیے ہے، خدمت اپنے لیے ہے، لیکن مدد اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے ہوتی ہے. کہ ہم نے بہترین مددگار پایا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو زمین والوں کا مددگار، جو آسمان والوں کا مددگار، جو انسانوں کا مددگار، جو جناتوں کا مددگار، جو انبیاء کا مددگار، جو ملائکہ کا مددگار، جو خاتم المرسلین کا مددگار، جو کل کائنات کا مددگار. وہ کہہ رہا میری مددگار فاطمہ ہے، میری مددگار فاطمہ ہے. تو کل انبیاء کے مددگار کا نام علی ہے، اور علی کی مددگار کا نام سیدہ ہے، جناب فاطمہ ہے. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے جو لفظ استعمال کیا، خالق نہج البلاغہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں تھی، کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا نعم العون، ہم نے بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا. اور یہ لفظ عون اللہ نے پیغمبر کے لیے استعمال کیا تھا کہ جب پیغمبر مصیبتوں میں تھے تو خدا نے کہا ناد علی مظہر العجائب، آپ علی کو آواز دیجئے جو مظہر العجائب ہیں. تو لفظ عون جو اللہ نے امیر المومنین کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ عون اللہ نے جناب سیدہ کے لیے استعمال کیا. اب آپ دیکھیے ترکیب یوں بنی کہ نبی کے مددگار کا نام ہے علی، اور علی کی مددگار کا نام ہے سیدہ. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. بس عزیزوں، چند جملے مصائب کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ امیر المومنین اگر نہ ہوتے تو جناب فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ تاریخ عصمت میں دو عورتیں معصوم، ایک جناب مریم اور دوسری جناب سیدہ. جناب مریم بغیر شوہر کے رہیں. خدا کو یہ تو گوارا ہے کہ معصومہ بغیر شوہر کے رہ جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی معصومہ کا شوہر کوئی غیر معصوم بن جائے. عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں خدا کی حکمت سے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم مریم کا شوہر بن جائے. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. عزیزوں، وہ سیدہ جن کے لیے پیغمبر اسلام تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. اذا دخلت علیہ فاطمۃ الزہرا قام الیہا رسول اللہ. جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اسلام قام الیہا، قام لہا نہیں، قام لہا اگر کہ پیغمبر فرماتے یا روایت ہوتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. قام الیہا یعنی اپنی جگہ سے اٹھے، ان کی طرف لپک کر کے گئے اور لے کر کے آئے، اپنی جگہ پر بیٹھا لا.
عزیزوں وہ جو فضائل اور مناقب کی ملکہ تھی وہ فاطمہ زہرا، جس کا احترام مرسل اعظم کرتے تھے وہ فاطمہ زہرا۔ اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ سیدہ کو کہنا پڑا قل للمغیب تحت اطباق الثری ان کنت تسمع صرختی وندائیا، کوئی کہہ دے زمین کے نیچے غائب ہونے والے پیغمبر سے اگر وہ میری فریاد کو سن رہے ہوں تو سنیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ ہمارے اوپر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ مصیبتیں اگر دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں وہ دن تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا اے شہزادی ابھی کون سی ایسی مصیبت آئی ہے؟ ابھی آپ نے اپنے بابا ہی کو تو کھویا ہے نا، باقی سب زندہ اور سلامت تو ہیں۔ اے شہزادی نہ بھوک اور پیاس ہے نہ تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ مصیبت اگر دن پر پڑتی تو یہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزوں یہ تمہید مصائب سیدہ ہے۔ یہاں پر ہم نے دروازہ جلتے ہوئے دیکھا تو کربلا میں خیمے جلتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں پر ایک محسن کا لاشا تھا، کربلا میں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک علی کے گلے میں رسوان ظلم تھی، کربلا میں بھی ایک علی تھا جس کے گلے میں خاردار توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ نے مدینہ کے علی کو تو آزاد کرا لیا، یہ کہہ کر کے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ گھبرا کر کے ظالموں نے مدینہ کے علی کو چھوڑ دیا۔ ہائے کوئی ہوتا جو آ کر کے یہ کہتا اے بی بی آپ آ کر کے فریاد کریں کربلا کے علی کو بھی آزاد کرا لیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے۔ عزیزوں زیادہ تر دنوں تک سیدہ زندہ نہ رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں، ان پسلیوں پر شہزادی کا اٹھنا اور بیٹھنا تھا، اتنی تکلیف بڑھ جاتی تھی کہ سیدہ سیدھے کھڑے ہو کر کے چل نہیں سکتی تھی، عصا کے سہارے سے گھر کے صحن میں چلا کرتی تھی۔ ارباب عزا ذرا یہ بتائیں کہ ہماری شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال چند مہینے۔ کیا 18 سال چند مہینوں میں کسی کی کمر جھک جاتی ہے؟ کوئی عصا کے سہارے سے چلتا ہے؟ نہیں، فاطمہ پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، فاطمہ پر اتنا ستم ڈھایا گیا، فاطمہ کو اتنی اذیت دی گئی کہ اب فاطمہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ارباب عزا وہ وقت بھی آیا کہ جناب سیدہ نے وصیت کی اسما میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تقدیس کی آواز آئے تو سمجھو فاطمہ زندہ ہے، یعنی حیات فاطمہ تسبیح پروردگار کا نام ہے کہ جب تک سانسیں چلیں گی تسبیح ہوتی رہے گی، سانسیں بند تسبیح بھی بند ہو جائے گی۔ ارباب عزا اسما سے یہ کہہ کر کے فاطمہ جاتی ہیں کہ دیکھو میرے بچے اگر آئیں تو ان کو کھانا کھلا دینا، ان کو پانی پلا دینا، تب میری شہادت کی خبر دینا۔ امام حسن اور امام حسین روضہ پیغمبر پر تھے کہ ہاتف نے ندا دی اے یتیمان فاطمہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سننا تھا بیت الشرف کی طرف آئے۔ اسما اماں کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے اے شہزادوں میں دسترخوان بچھا دیتی ہوں، کھانا کھا لو۔ امام حسن نے کہا اے اسما کیا اماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ اسما کہتی ہے بچوں تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ خبر امیر المومنین تک پہنچی، علی تشریف لائے، بچوں کو سنبھالا۔ سیدہ نے وصیت کی تھی یا ابوالحسن غسلنی وکفنی وحنطنی فی اللیل،
اے ابو الحسن آپ رات کے وقت مجھے غسل دیں گے، رات کے وقت مجھے کفن دیں گے، رات کے وقت مجھے دفن کریں گے۔ ارباب عزا امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے چیخ مار کر کے روئے۔ اصحاب نے سوال کیا یا علی سیدہ کی شہادت کی خبر سن کر کے آپ اس انداز میں نہ روئے جس انداز میں آپ ابھی روئے ہیں، گریے کا سبب کیا ہے؟ عزیز و امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو فاطمہ کی پسلیوں کو شکستہ پایا۔ عزیزو، جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوں، کوئی درد کی دوا نہ لی ہو، اس نے درد اور اذیت کو کس طریقے سے امیر المومنین سے چھپایا کہ علی کو خبر نہ ہونے پائے۔ امیر المومنین اس بات پر گریہ کر رہے تھے کہ ہائے 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر فاطمہ نے مجھے نہ بتایا کہ امت نے سیدہ پر کیا ستم کیا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صبحت علی مصائب النہار، صبحت علی میں سرنا لیالیال، صبحت علی بابا تمہارے بعد پڑی جو مصیبتیں، دن پر اگر وہ پڑتی بدل جاتا رات میں، حد درجہ دردناک ہے باطل کی سازشیں، ہم پر مصیبتوں کے فلک کو گرا دیا، صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ۔ رے بابا تمہارے بعد یہ امت نے دی دغا، پہلو پہ میرے جلتا ہوا در گرا دیا، محسن شہید ہو گیا وائے مصیبتا، اور ظالموں نے حق علی غصب کر لیا، صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ۔ رے بابا ابوالحسن کے گلے میں رسن بندھی، امت سے آپ کی ہمیں امید یہ نہ تھی، پابندیاں ہیں آپ پہ روؤں نہ میں کبھی، افسوس اہل بیت پر کیا وقت آ گیا، صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ مصائب النہار، صبحت علیہ میں سرنا لیالیال، صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ صبحت علیہ۔ یا حسین